بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، بیماریوں کے فوائد کیا ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا بیماریوں کے بھی فائدے ہوتے ہیں؟ بیماری میں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، لیکن جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فائدے بتائے ہیں تو ضرور فائدے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ نجم آیت نمبر 2، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی اللہ تعالیٰ کی بات تھی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 80 میں کیا فرمایا؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی جب تک کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں، قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں۔ قرآن کی ہم تلاوت کرتی، حدیث کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن حدیث بھی من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آئیے سنتے ہیں بیماریوں کے کیا فوائد ہیں۔ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 6515 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر ہوا، اور ایک شخص نے کیا کہا؟ فَسَبَّ رَجُلٌ، ایک شخص نے بخار کو گالی دے دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخار کو گالی مت دو، کہ یہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کی میل کو چیل کو دور کر دی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری حدیث میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائب یا مسیب، یہ خاتون ان کے پاس گئے جو کہ بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی لا بارک اللہ فیہا، کہ اللہ اس کو برکت نہ دے، بخار کو کہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی نہ دو، کہ یہ انسان کی خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو چیل کو دور کر دیتی ہے۔ نمبر 3 متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 5660 اور مسلم حدیث 6504، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ سخت بخار میں مبتلا تھے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا تو بہت تیز بخار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو اس کا مطلب ہے ثواب بھی دگنا ہوتا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے ثواب بھی دگنا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو کوئی بیماری یا تکلیف پہنچی ہو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تیسری حدیث سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 5447 5647، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی رنج، فکر، دکھ، غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ 5ویں حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5652 5652 میں ایک کالی عورت کا ذکر کرتی ہو، فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مرگی ایک بیماری ہوتی ہے، منہ سے جھاگ وغیرہ آتی ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہیں، اور میرے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کر دیتا ہوں۔ عرض کیا میں صبر کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتنی عظیم خواتین تھی، کتنے عظیم لوگ تھے کہ صبر کرنا گوارا کر لیا، اور آج یہ جو
عورتیں کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی، اور ساتھ یہ دعا اس نے یہ کہا کہ یہ مجھ سے میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی میرے کہ بیماری میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش بھی لیتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا ای الناس اشد بلا، کن لوگوں پر آزمائش زیادہ آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، نبیوں پر، ثم الامثل فالامثل، نبیوں پر، پھر اس سے کم درجے، پھر اس سے کم درجے۔ یعنی جتنی دین میں مضبوطی ہوگی اتنی آزمائش زیادہ ہوگی، اور جتنی دین میں کمی ہوگی آزمائش بھی ہلکی ہوگی۔ پھر تکالیف، دکھ اور درد اور غم اور پریشانیاں اور مصائب کے اسی طرح رہنے سے انسان کے پیارے بھائیوں یہ حالت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنیے، یمشی علی الارض لیس علیہ خطیۃ، وہ شخص تو زمین پر چل رہا ہوتا ہے مگر گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کے آج ہی جنم دیا ہے، یعنی بالکل اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سنن البیہقی حدیث نمبر 383 اور ابن ماجہ 4023۔ اسی طرح پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مریض کو نصیحت، اور پیارے بھائیو یاد رکھیں کہ کبھی بھی مرض سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یتمنین احدکم الموت، تکلیف کی وجہ سے انسان کبھی موت کی تمنا نہ کرے، خواہش نہ کرے، اور اگر کرنی پڑ جائے یعنی بندہ اتنا مجبور ہو جائے تو پھر یہ کلمات کہے، یا اللہ جب تک میرا جینا بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب فوت ہو جانا میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ بخاری حدیث نمبر 5671 اور مسلم حدیث نمبر 6755۔ کیونکہ اگر وہ اس کو زندگی مل جاتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے گا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے وہ معافی اور توبہ کا موقع بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے موت کی، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آزمائش دے کر آزماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث نمبر 5645 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا ہے، اس کو کسی مصیبت میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو بیماریوں کے فوائد کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال آخری بات معزز سامعین کرام، اللہ کے علاوہ نہ کوئی شفا دینے والا ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ تکلیف پہنچانے والا ہے، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اور انسان کی بیماری کبھی جلد ختم ہو جاتی ہے، کبھی دیر تک رہتی ہے، اور کبھی معمولی بیماری بھی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا اور حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ یہ بیماری کسی وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور کبھی گناہوں کی معافی کا موجب بنتی ہے۔ لیکن ہر بیمار کو دیکھ کر انسان یہ نہ سمجھ دے کہ وہ گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا کیا گیا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کسی کو بیمار ہو تو برے خیالات ہمیں آتے ہیں کہ نہیں اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کیوں کہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی بیماری آتے ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو کہ ترمذی میں ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى یوافی بیوم القیامہ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری کی پوری سزا دے۔ آخری بات ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہوئے، بخار میں مبتلا ہوئے، تو میرا نظریہ یہ بدل گیا کہ انسان کی بیماری کا سبب گناہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ان کے تو ہر چھوٹی موٹی لرزیں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب کوئی بندہ پیارے بھائیو اچھا لگتا ہے تو اس کا درجہ بلند فرمانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کا نامہ اعمال اس طرح صاف ہو کہ جس طرح سفید چادر میل کچیل اور داغ دھبوں سے صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ جزاکم اللہ۔